اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لہ الفدا واللعنۃ الابدیۃ علی اعدائہم من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتم صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر، توفیق عطا فرمائی اور زندگی عطا فرمائی، اور آج ہم دوبارہ روز مقدس میں اور مسجد مقدس میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی تفسیر ترتیبی قرآن، اور سورہ بقرہ کی 23 اور 24ویں آیت میں ہم پہنچے ہیں۔ بہت ہی اہم ٹاپک، بہت ہی اہم موضوع، 3 گروہوں کا تذکرہ ہوا۔ پہلا گروہ متقین کا، اور دوسرا گروہ کفار، اور تیسرا گروہ جس کے حوالے سے تھوڑی تفصیلی گفتگو ہوئی۔ خداوند متعال نے کفار کے چہرے سے پردہ اٹھایا اور منافقین کے چہرے سے پردہ اٹھایا، اور منافقین کے جو اہم اس کا جو نفاق ہے، یا اس کے جو مکر ہے، یا اس کا جو حیلہ ہے، یا اس کا جو دھوکہ ہے جو مسلمانوں کے درمیان رہتے ہوئے ایک اسلامی معاشرے میں وہ کرتا ہے، اس کو بیان کیا، تاکہ آج کے زمانے میں اور ہر زمانے میں مومنین، مسلمان اس چھپے ہوئے دشمن سے آگاہ ہو۔ کل آگاہی بہت ضروری ہے۔ دشمن شناسی ایک بہت اہم ٹاپک ہے، اور اس دشمن شناسی میں کافر تو آپ کے لیے عیاں ہے اور آشکار ہے، لیکن کفار چھپا ہوا دشمن ہے۔ آپ کی صفوں میں، مسلمانوں کے صفوں میں، مسلمانوں کے پیٹھ پر خنجر کہ نوک چھونپنے والا اور کمر توڑنے والا، اور مسلمانوں کے درمیان میں افتراق ایجاد کرنے والا گروہ۔ اس کے بعد خداوند متعال نے پچھلی 2 آیتوں میں فرمایا کہ نکلو کفر سے، نکلو نفاق سے، اور خدا کے عبودیت میں آ جاؤ۔ خدا کے عبودیت، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس کے بارے میں الحمدللہ تھوڑی گفتگو ہوئی کہ انسان نفاق میں نہیں رہنا، نفاق میں نہیں جانا، کفر میں نہیں جانا، بلکہ تمہارا علاج اور تمہاری نجات کہاں پہ ہے؟ خدا کے عبودیت میں ہے، خدا کے بندے بننے میں ہے۔ خدا کا بندہ بنو۔ اگر خدا کا بندہ نہیں بنو گے تو کفر میں چلے جاؤ گے اور کفر میں رہو گے۔ اگر خدا کی بندگی نہیں کرو گے اور حکم خدا کو نہیں مانو گے، اور خدا کو حاکم حقیقی اور تنہا حاکم نہیں مانو گے، تو نفاق میں چلے جاؤ گے، منافق بن جاؤ گے۔ لہٰذا کفر اور نفاق وجہ ہے کس چیز کی؟ عبودیت نہ ہونے کی، عبد خدا نہ بننے کی۔ یعنی انسان جب عبد خدا نہ بنے، اعبدوا جو حکم خدا ہے اس کی پابندی نہ کرے، تو انسان کہاں چلا جاتا ہے؟ کفر اور نفاق میں چلا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ سبب کفر و نفاق ہے۔ اور دوسری طرف علاج اس کا کیا ہے؟ علاج بھی یہ ہے، اگر کوئی کفر اور نفاق میں اگر ہو، اس دلدل میں اگر پھنسا ہوا ہو، اس گمراہی میں اگر وہ ہو، تو اس کا علاج کیا ہے؟ پھر وہی ہے، عبودیت کی طرف آ جائے، بندے خدا بن جائے۔ اعبدوا حکم خدا کے مقابلے میں سامنے لبیک کہتے ہوا نظر آئے، یہ علاج ہے۔ یعنی سبب کفر و نفاق بھی عبودیت کا نہ ہونا ہے، اور اس کے ختم کرنے کے لیے، اس سے نکلنے کا علاج بھی کیا ہے؟ عبودیت خدا کی طرف آنا ہے، عبد خدا بننا ہے۔ لیکن کیسے ممکن ہے انسان عبد خدا بنے؟ کون کہے گا؟
کون اس روش کو بتائے گا؟ کون حقیقت عبودیت سے ہمیں آگاہ کرے گا؟ کوئی ہے اصول، کوئی آئین ہے؟ وہ کیا ہے آئین؟ خود خدا فرمائے گا. کیوں؟ عبودیت اس خدا کی کرنی ہے ہم نے. ہم کسی اور سے کیوں پوچھیں؟ کسی انسان سے کیوں پوچھیں؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی خود اپنی طرف سے کوئی حتیٰ کہ حق بیان نہیں کیا، خداوند متعال کے حکم کے مطابق حقائق بیان کیے. لہٰذا اگر آپ نے عبودیت خدا اختیار کرنی ہے، خدا کا عبد بننا ہے، تو خود خدا سے پوچھنا پڑے گا، اے پروردگارا ہم آپ کے عبودیت کے لیے کیا کریں؟ کون سا راستہ اپنائیں؟ کون سی روش اختیار کریں؟ کون سا طریقہ اختیار کریں؟ اور کن راہوں کو ہم چھوڑ دیں؟ خود خدا سے پوچھیں ہم، اور خود خدا بتائے گا. خدا کیسے بتائے گا؟ اپنے کلام کے ذریعے بتائے گا، اپنے کلام کے ذریعے سے، اپنی گفتگو کے ذریعے سے. خدا کی گفتگو اور کلام کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. کلام خدا قرآن مجید ہے. خداوند متعال کی گفتگو قرآن کی آیتیں ہیں. قرآن کی ہر آیت، ہر لفظ گفتگو پروردگار عالم ہے. اس گفتگو کے ذریعے سے، اس کلام خدا کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، ہم نے جانا کہاں ہے، ہم نے عبودیت کیسے اختیار کرنی ہے، اور اس عبودیت کا مقصد کیا ہے، اور ہم کہاں پہنچیں گے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا. اس کلام سے ہمیں پتہ چلے گا، قرآن سے ہمیں پتہ چلے گا. لیکن ایک مشکل یہاں پہ یہ ہے کہ قرآن کی حقانیت کا پتہ ہونا چاہیے انسان کو. قرآن کا حق ہونا پتہ ہونا چاہیے. قرآن کا حق ہونا ثابت ہونا چاہیے. آپ ایک ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جائیں گے جہاں پہ شک موجود ہو. جائیں گے آپ جس ڈاکٹر کے علاج پر یا اس کی علم پر آپ کو شک ہو، آپ نہیں جائیں گے اپنے علاج کے لیے. تو کیسے ہو سکتا ہے ایک انسان اپنی روحانی، اپنی فکری، اپنے نجات کے لیے شک میں کسی کی طرف جائے یا کسی کی بات سنے؟ یہ نہیں ہو سکتا. لہذا شک دور کرنے کی ضرورت ہے. کس کے بارے میں شک؟ قرآن کے بارے میں شک. آپ پریشان ہو جائیں گے، قرآن کے بارے میں بھی کوئی شک کرتا ہے؟ جی کرتا ہے، کیوں نہیں کرتے؟ آج بھی ہے. کفار، مشکوک افراد، شکی افراد جو منکرین قرآن ہیں، وہ کون ہیں؟ شک کرنے والے ہیں. حتیٰ کہ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو شک کرتے ہیں قرآن پر، یہ آیا وہی قرآن ہے یا نہیں ہے. کیونکہ مشکوک کرنے والے لوگ موجود ہیں، شک ڈالنے والے افراد موجود ہیں، شک میں ڈالنے والے دشمن موجود ہیں، شک میں ڈالنے والے منافق موجود ہیں، جو اپنے بیانات کے ذریعے سے، اپنے کتابوں کے ذریعے سے، اپنی تحریر کے ذریعے سے، اپنے کالم کے ذریعے سے، اپنے گفتگو کے ذریعے سے حتیٰ مسلمان، حتیٰ کہ علماء دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، شک میں ڈالتے ہیں. یہ مثلاً خدا کا کلام نہیں ہے، مثلاً یہ الفاظ ہے، یہ انسان کا کلام ہے. کوئی انسان شک میں چلا جاتا ہے. ایک عام مسلمان جس کے اندر بصیرت و شعور نہیں ہے، وہ شک میں چلا جاتا ہے. ممکن ہے صحیح کہہ رہا ہو، کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان ہے، اس لیے کہ یہ عالم ہے، اس لیے کہ ممکن ہے یہ عمامہ بھی جو ہے اس نے سر پہ پہنا ہوا ہو، یا ممکن ہے وہ ایک بہت بڑا پروفیسر ہو، پڑھا لکھا انسان ہے، وہ اس کے گفتگو جو ہے ممکن ہے صحیح ہو. شک میں چلا جاتا ہے. قرآن کی حقانیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن کی طرف جانے سے پہلے اگر ہم نے قرآن سے لینا ہے ہدایت اگر ہم نے لینی ہے تو ہمیں قرآن کی حقانیت کو سمجھنا ہوگا، قرآن کو حق ماننا ہوگا. ان افراد کو خاص طور پر جو باہر کے افراد کفار ہیں، اور خاص طور پر جو اپنے عمل کے لحاظ سے فیل ہے، جو منافق ہیں، قرآن کی حقانیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی لیے خداوند متعال نے قرآن کے پہلے ہی سورہ بقرہ کے ابتدا میں فرما دیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اے انسان، یہ کتاب عظیم کتاب، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. خبردار اس شک کو ختم کرو پہلے. اس لیے کہ اگر انسان شکی ہو، اگر مشکوک ہو، تو وہ حرکت نہیں کر سکتا، وہ ترقی نہیں کر سکتا، وہ اس کے قریب نہیں ہو سکتا. آپ اگر کسی کے بارے میں، اپنے ہمسائے کے بارے میں اگر مشکوک ہوں تو آپ اس کے گھر میں نہیں جائیں گے، اس کے گھر کی طرف نہیں دیکھیں گے، اس کے بات سننا درکنار ہے، اس کی بات نہیں سنیں گے، اس کے طرف دیکھنا آپ گوارا نہیں کریں گے.
تو کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان قرآن کے بارے میں مشکوک اور قرآن کی طرف جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ خداوند متعال نے ابتدائی قرآن میں بھی، قرآن ابتدا میں ہی اس مسئلے کو حل کیا کہ اے انسان، اے قرآن کے بز میں آنے والا، اے انسان جو قرآن کا شاگرد بننا چاہتا ہے، اے انسان جس نے قرآن کھولا ہے اور اسے ہدایت لینا چاہتا ہے، پہلا اصول یہ تمہارا کہ تم اگر شک میں ہو تو شک سے نکل آؤ باہر۔ درود محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ صلی اللہ شک سے نکل آؤ، پہلا قدم شک سے نکل آؤ۔ شک میں رہو گے تو آگے نہیں بڑھ پاؤ گے، شک میں رہو گے تو بندے خدا نہیں بن پاؤ گے، شک میں رہو گے تو عبد خدا نہیں بن پاؤ گے، شک میں رہو گے تو کفر میں رہو گے، نفاق میں بھی رہ سکتے ہو۔ یہ ہے تمہارے لیے دو راستے، تمہارے لیے کفر اور نفاق۔ کفر یعنی کفر حقیقی، کافر حقیقی، عقیدتی کافر، اور نفاق چھپے ہوئے کافر، مسلمانوں کے صفوں میں بیٹھنے والے کافر، مسلمان بنے ہوئے کافر، کلمہ لا الہ الا اللہ جاری کیے ہوئے کافر، سجدہ کرتے ہوئے بھی کافر، جو رکوع کی حالت میں پھر بھی وہ کافر۔ وہ ایسے ہے یا نہیں ہے منافق ہے، جن کو چھپا ہوا کافر کہا جاتا ہے، چھپے ہوئے کافر۔ ان کی بھی شناخت کی ضرورت ہے۔ لہٰذا قرآن کی حقانیت کو سمجھانے کے لیے یہ دو آیتیں ہیں، ابھی جو دو آیتیں ہیں 23 اور 24 نمبر آیت، جس طرح بقرہ کے پہلی بلکہ دوسری آیت میں خداوند متعال نے شک سے انسان کو نکالا، یہاں پہ بھی دو آیتوں میں شک سے نکالا ہے۔ اور شک سے نکالنے کا ایک طریقہ کیا ہے؟ چیلنج کیا خداوند متعال نے، جسے تحدی کہا جاتا ہے۔ تحدی یعنی چیلنج کرنا، خدا چیلنج کرتا ہے یا قرآن چیلنج کرتا ہے۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، کیونکہ بہت ضروری ہے، شک سے نکلنا بہت ضروری ہے۔ ان کنتم، اگر تم شک میں ہو، مما اس قرآن کے بارے میں، نزلنا علی عبدنا جسے ہم نے اپنے عبد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے۔ کتنا سری آیت ہے، کتنا واضح آیت ہے۔ اگر تم اس کتاب کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اس ہدایت کے بارے میں جسے ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، شک میں ہو تو کیا کرو؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اسے قرآن کی طرح کوئی صورت لے کے آؤ۔ چیلنج خدا کا، نہیں فرمایا بڑی صورت، چھوٹی صورت، سب سے چھوٹی صورت سیدنا اعطیناک الکوثر ہے، سبحان اللہ، وہ لے کے آؤ۔ کیونکہ خداوند متعال نے 3 قسم کے چیلنج کیے ہیں، ایک دفعہ پورے قرآن کا چیلنج کیا ہے، لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، اگر پورے جن و انس جمع ہو جائیں اور جمع ہونے کے بعد اس طرح کا قرآن اگر لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے، چیلنج نہیں لا سکتے۔ کہ خداوند متعال نے فرمایا چلے 10 صورتیں لے کے آؤ، 10 سور۔ ان آیت میں خدا کیا فرما رہا ہے؟ پورے قرآن کو چھوڑو، 10 کو بھی چھوڑو، 1 صورت لے کے آؤ۔ لا سکتے ہو، لا سکتے ہو۔ علمی زمانہ ہے وہ زمانہ، وہ ادبی زمانہ ہے وہ زمانہ، شعر و شاعری کا زمانہ ہے وہ زمانہ، مقابلہ اور اوج پہ تھا، شاعری اپنے اوج پہ، ادب اپنے اوج پہ، ادبی نثر اپنے اوج پہ، اور اتنا آپس میں مقابلہ ہوا کرتا ہے۔ لیکن خداوند متعال نے اسی زمانے میں قرآن کو نازل فرمایا اور فصاحت و بلاغت کے اوج تک پہنچایا کہ کسی شاعر کے مجال نہیں ہے کہ مقابلہ کر سکے، کسی ادیب کے مجال نہیں کہ مقابلہ کر سکے، نہیں کر سکتے۔ ایک سورت انا اعطیناک الکوثر جتنی سورت نہیں لا سکتے، اور نہیں لائے۔ خب یہ چیلنج کیا خداوند متعال نے کہ اگر تم اس قرآن کو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، اگر تم لانا چاہتے ہو 1 سورت اس کے مقابلے میں، اور اس کے بعد فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اس سورت کے لانے میں اپنے جتنے بھی مددگار ہیں ان کو جمع کر لو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر پوری دنیا سے جو بھی انسان پڑھا لکھا اور ادیب ہے اور عالم ہے ان کو لے کے آؤ، اپنے شہداء کو، اپنے گواہوں کو، جن افراد نے گواہی دی ہے تمہارے اپنے صف میں رہ کر، تم اپنے لشکر میں رہ کر، شہداء یعنی گواہی وہ افراد کی جنہوں نے گواہی دی ہے، جو گواہ بنے ہیں، جنہوں نے انکار کیا ہے۔ گواہی کس چیز کی دی ہے؟ کہ یہ قرآن کلام خدا نہیں ہے، گواہی دی ہے۔ خوب ان تمام گواہوں کو لے کے آؤ، ان تمام گواہوں کو جمع کرو،
ان کو لے کے آؤ، ودعو، ان کو بلاؤ، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ہر انسان پوری دنیا میں جو بھی ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو، اگر تم سچے ہو تو۔ یہ عجیب چیلنج ہے، ایک صورت، دو نہیں، ایک صورت، اس کے بعد جس کو لانے لاؤ اللہ کو چھوڑ کر، ایک صورت کے بنانے میں، اور اس کے بعد اگر تم سچے ہو تو، یعنی باقاعدہ خداوند متعال بھڑکا رہا ہے انسان کو، مقابلے کے لیے بلا رہا ہے، پیکار کے لیے بلا رہا ہے وہ خداوند متعال۔ حق کی نشانی ہی ہوا کرتی ہے، حق یعنی حق، اور حق پہ جو چلنے والے انسان وہ ڈرتا نہیں کسی چیز سے، وہ چیلنج کرتا ہے۔ لیکن باطل کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا وہ چیلنج کرے، باطل بھاگتے ہوئے نظر آئے گا، باطل فرار کرتے ہوئے نظر آئے گا، باطل کو آپ چھپتے ہوئے دیکھیں گے۔ لیکن جہاں پہ حق ہے وہاں پہ نہیں، وہاں پہ اعلان، وہاں پہ مبارزے کا اعلان، وہاں پہ جنگ کا اعلان، وہاں پہ چیلنج ہوا کرتا ہے۔ خداوند متعال نے یہاں پہ چیلنج کیا ہے، لاؤ ایک صورت لے کے آؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی حقانیت خداوند متعال نے بتانا ہے کہ قرآن حق ہے، تاکہ حق پرست قرآن کو ہدایت کی کتاب بنا کر اور اس کو قرار دیتے ہوئے حق پر چلیں۔ یہ ہے اصل ہدف، یعنی حق پرست دنیا میں قیامت تک کس کتاب کو، کس اصول کو، کس آئین کو اپنے لیے دستور قرار دے۔ اب اس دستور کے لیے حق ہونا ضروری ہے، اس کے لیے شک نہ ہو، اس کے لیے انسان مشکوک نہ ہو۔ خداوند متعال نے اس کے لیے اہتمام کیا، چیلنج دیا، تاکہ ہم اور آپ اس کی حقانیت کو سمجھیں اور یقین کی منزل تک پہنچیں۔ اور تاریخ گواہ ہے کسی نے بھی اس چیلنج کو پورا نہیں کیا۔ کوششیں بہت کی ہیں، بہت سے افراد نے صورتیں بنائی ہیں، سورہ فیل جیسی صورت بنائی ہے، اس کے طرز پر کامیاب نہیں ہوئے، کامیاب نہیں ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کا چیلنج ہے یہ، اور خدا نے وعدہ کیا ہے انا نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ قرآن ہم نے نازل کیا۔ خدا فرما رہا ہے یہ قرآن انا نحن، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کی ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی حفاظت کرنے والا مجھ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ خدا نے حفاظت کی ہے۔ دیکھیں خدا کی حفاظت کا جو ایک مصداق ہے وہ کیا آپ کے سامنے قرآن کی صورت میں حفاظت کی ہے، دشمنوں کے ہونے کے باوجود، اور دشمن بھی مکار دشمن، اور دشمن بھی اس وقت کفار میں مسیحی، کفار میں یہودی اور ان کے بڑے بڑے ایجنٹ، اس کے بعد منافقین ساتھ ساتھ، اور ٹھیک ٹھاک پیسے خرچ کرنے والے، اور اس کے پیچھے حکومتیں، اور اس کے باوجود بہانے کی تلاش ہے نا ان کے لیے، ان کو اگر تھوڑا سا بہانہ مل جائے تو چھوڑتے نہیں۔ لیکن یہاں پہ خداوند متعال نے چیلنج کیا، قرآن نے چیلنج کیا ان دشمنوں کو جو قدرت رکھتے ہیں، جو متحد ہیں، جو دشمنی میں سب سے آگے ہیں، اور جو مکار بھی ہیں، جو دھوکہ دینے والے بھی ہیں، جو کسی بہانے کو نہیں ہاتھ سے جانے دیتے، وہ نہیں لا سکے، ایک صورت نہیں لا سکے۔ یہ قرآن کی حقانیت پر دلیل ہے۔ اب دیکھیں قرآن کی حقانیت پر دلیل ہے یا نہیں ہے؟ اس کی حفاظت جو خدا نے کی ہے، قرآن کی حقانیت پر دلیل ہے یا نہیں ہے؟ ایک لفظ آج تک کم اور زیادہ ہوا ہے نہیں ہوا؟ نہیں ہوا۔ ایک نقطہ ہوا ہے زیادہ یا کم؟ نہیں ہوا۔ یہ معجزہ ہے، معجزہ یہ قرآن ہے، معجزہ پیغمبر خدا ہے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ عجز، یعنی عجز آنا، یعنی اس معجزے کے مقابلے میں ہر کوئی ناتوان ہو، عاجز ہو، عاجز یعنی نہ لا سکے، یعنی وہ کام جو رسول اللہ کرے، وہ کام جو نبی خدا کرے، وہ کام جو خدا کے حکم سے ہو، اور اس کے مقابلے میں چیلنج کیا جائے، اس چیلنج کو کوئی بھی پورا نہ کر سکے، عاجز ہو، اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ عاجز ہو، ناتواں ہو، ہے نہیں۔ قرآن کے لفظ، ایک لفظ کے مقابلے میں لفظ انسان نہیں لا سکتا، ایک لفظ، آیت چھوڑیں، ایک لفظ۔ قرآن کی حقانیت پر دلیل قرآن کی آیات ہیں، آیات میں ارتباط ہے، آیات میں انسجام ہے، جو حکمت خدا کے مطابق ہے۔ قرآن کی حقانیت پر دلیل کیا؟ قرآن کا ابھی تک زندہ و جاوید ہونا ہے اور تبدیل نہ ہونا ہے۔ اب دیکھیں ہزاروں تفاسیر لکھی جا چکی ہیں، لیکن قرآن کے حقانیت پر دلیل کیا؟ ابھی تک تفاسیر کا لکھنا جاری ہے اور ساری ہے۔ انسان ایک لفظ میں جاتا ہے، سمندر جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔
ایک لفظ میں غور و فکر کرتے ہیں، نئے نئے نکات سامنے آتے ہیں. یہ قرآن کی حقانیت پر دلیل ہے. ایسے نہیں کہ آپ نے کیا، غور کیا، ایک بات سامنے آئی، اگلے دن خالی ذہن. نہیں، قرآن کو معجزہ کبھی آپ اس پہ تجربہ کریں. آیت اللہ قراتی بار بار فرماتے تھے کہ غور کرے خداوند متعال اسی قرآن کے ذریعے سے آپ کو نئے نئے راز عطا کرے گا. لیکن شرط کیا ہے؟ ہم غور کریں، ترجمے پہ غور کریں، الفاظ پہ غور کریں. ہر روز آپ غور کریں گے، ہر روز نئے پہلو ملیں گے، اس کے ہر روز نئے معانی ملیں گے. یہ حقانیت قرآن ہے، اور ہر لفظ کا اثر موجود ہے، ہر آیت کا اثر موجود ہے. یہ بھی حقانیت قرآن پر دلیل ہے اور معجزہ قرآن پر دلیل ہے کہ قرآن کی آیتیں، قرآن کے الفاظ اور ایک ایک لفظ انسان کے دل پر اثر کرتا ہے، دل میں جا کر نفوذ کرتا ہے، دل میں جا کر انسان کو منقلب کرتا ہے، دل میں جا کر انسان کے دل میں انقلاب پیدا کرتا ہے، انسان کو چینج کرتا ہے. یہ قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے. قرآن کی حقانیت کی دلیل یہ ہے کہ ایک انسان چوری کی نیت سے گھر میں داخل ہوتا ہے اور دیکھتا ہے ایک آیت قرآن اس کے کانوں سے ٹکراتی ہے اور وہ مؤمن بن جاتا ہے. قرآن کی حقانیت پہ دلیل ہے کہ امام کی شاگرد جب موجود ہیں، ظاہراً رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں، جی شاگرد ہیں، اصحاب موجود ہیں، بھرا ہوا مجمع ہے، آتا ہے ایک اور آ کے ظاہراً ایک سادہ انسان ہے، آ کے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ ایک وصیت، ایک نصیحت کر دے مجھے، بس ایک نصیحت. وہ شاگرد جو اصحاب ہیں جو بیٹھے ہوئے سالوں سے، وہ کہتے ہیں یہ بندہ، یہ شاگرد کبھی نہیں ہے، ابھی آیا اور آ کے کلاس میں بھی نہیں بیٹھا، کھڑے کھڑے پوچھ رہا ہے یا رسول اللہ ایک نصیحت چاہیے اور میں چلا جاؤں. رسول اللہ نے 2 آیتوں کی تلاوت فرمائی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو بھی ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ دیکھے گا اس کو، جو بھی ذرہ برابر بھی بدی کرے گا اس کو دیکھے گا. بس یہی بیان کیا، کہا یا رسول اللہ خدا حافظ، ہو گیا میرا کام، چلا گیا. دیکھنے والے صحابی تھے، بہت سالوں سال شاگرد، ہنسنے لگے. یہ کیسا شاگرد ہے؟ آیا 2 آیتیں پوچھی، نصیحت پوچھی، رسول اللہ نے 2 آیتیں بیان کی، کہا یا رسول اللہ بس میرے لیے کافی ہے، اور چلا گیا. رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ رجع فقیہا. تم کیا سمجھتے ہو یہ گیا خالی ہاتھ؟ یہ آیا ہے جاہل، گیا فقیہ بن کر، یہ واپس گیا فقیہ بن کر. یا درود محمد و آل محمد بلند کر صلوات. صلی اللہ علیہ وسلم. سوالی بن کر آیا ہے لیکن گیا فقیہ بن کر ہے، سمجھ کے گیا ہے. ممکن ہے ایک لفظ انسان پر اثر کرے، 2 لفظ انسان پر اثر کرے، ایک آیت انسان پر اثر کرے، ان کو منقلب کر دے، اس کو 2 آیتیں اس کو منقلب کرتے، لیکن اس کے لیے دل کا آمادہ ہونا ضروری ہے، دل کا تیار ہونا ضروری ہے، ارادہ ضروری ہے. ارادہ اگر آپ اور میں ارادہ نہیں کریں گے، 100 سال بھی قرآن کو کھول کے تلاوت کریں گے، حتیٰ کہ ترجمہ بھی پڑھیں گے آپ اور میں، تبدیل نہیں ہوں گے. ارادہ ضروری ہے. ارادہ کیا؟ یعنی میں نے ہدایت لینی ہے، اور یہ ہدایت کی کتاب ہے. اس قرآن کا مخاطب میں ہوں، میں خود ہوں، اور خدا اس کے ذریعے سے میری ہدایت اور مجھے چینج کرنا چاہتا ہے، میری زندگی کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، تاکہ میں خدا کو پہچانوں، خدا کی معرفت حاصل کروں، اس لیے کہ میں خدا کا عبد بن جاؤں اور تمام معبودوں سے میں آزاد ہو جاؤں، قید سے آزاد ہو جاؤں، نفسانی خواہشات سے آزاد ہو جاؤں. اگر یہ انسان کے لیے ہے، سمجھ گئے اور ارادہ کرے اور پھر قرآن کھولے، آپ دیکھیں اس کا کیا اثر ہوتا ہے. پہلی لائن، پہلی آیت اس پر اثر کرے گی، پہلی، کیونکہ ارادہ ہے نا، کیونکہ وہ چاہ رہا ہے، وہ چاہ رہے میں سدھر جاؤں، وہ چاہ رہے سدھرنے کے لیے یہی ہے میرے لیے ذریعہ. تو خدا کیوں ہدایت نہیں کرے گا؟ جب میں نے نیت کی، آپ نے نیت کی سدھرنے کی، اور آئے قرآن کو وسیلہ بنایا، آیات الہی کو وسیلہ بنایا، اور اس کے بعد کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خدا کہے ہدی للمتقین اور وہ خدا ہدایت نہ کرے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ارادے کی ضرورت ہے. اسی لیے خداوند متعال نے قرآن کی حقانیت کو بیان کیا ہے. انسان بننا ہے، قرآن کے ذریعے بننا ہے.
لہٰذا اس قرآن کو پہلے سمجھو، اس کی حقانیت کو سمجھو، اس کے حق ہونے کو سمجھو. کوئی بھی شک اور شبہ تمہارے ذہن میں اگر اس کے بارے میں اس کو دور کرو، دور کرو. کوئی کوشچن ہے، کوئی سوال ہے، دور کرو. جس نے تمہیں اس سے دور کر دیا اس کو دور کرو، اس شک کو دور کرو، اس سوال کو کرو تاکہ سوال کا جواب آ جائے، تاکہ ہدایت میں جو رکاوٹ ہے وہ ختم ہو جائے، وہ دور ہو جائے. اس لیے یہ آیت ہے. تحدی کی ہے، چیلنج کی ہے. اگر تم شک میں ہو اس قرآن کے بارے میں جسے ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو لے کے آؤ ایک صورت اسی کی طرح، اور اپنے گواہوں کو، اپنے ساتھیوں کو لے کے آؤ خدا کو چھوڑ کر. ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو یعنی تم سچے نہیں ہو، تم سچے نہیں ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو. اگر تم انکار قرآن کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو کہ یہ کلام خود رسول خدا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. کیا کہتے تھے؟ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، خود رسول اللہ نے نعوذ باللہ گھڑا ہے. فرمایا نہیں، اگر رسول اللہ نے گھڑا ہے تو رسول انسان ہے نا، تم بھی انسان ہو، بس لے کے ہو. رسول اللہ لا سکتے تم بھی لا سکتے ہو. یہ چیلنج ہے. یعنی اس مسئلے کو حل کیے. اگر ذہن میں تمہارا یہ کہ کلام خدا نے کلام انسان ہے، مثلا رسول اللہ کا اپنا ذاتی کلام ہے، تو تم بھی انسان ہو، لے کے آؤ نا. پھر کیوں نہیں لے کے آ رہے ہو؟ ایک صورت لے کے آؤ، چھوٹا صورت، چھوٹی صورت، سب سے چھوٹی صورت لے کے آؤ. نہیں لا سکے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا. آگے دیکھیں خداوند متعال نے چیلنج کی ہے، جواب بھی دی ہے، جواب بھی دی ہے. وَإِن تَفْعَلُوا. اگر تم نہ کر سکو، اگر تم یہ کام نہ کر سکو، اگر ایک آیت، ایک سورہ نہ لا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا. اور ہرگز تم نہیں لا سکو گے، قیامت تک نہیں لا سکو گے. یہ خدا ہے، خدا علیم و خبیر و حکیم. کیا فرما رہا ہے؟ پیشن گوئی. کبھی یہ کام نہیں کر سکتے ہو، کبھی بھی. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا. اگر تم نے یہ کام نہ کیا اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. بس اللہ سے ڈرو، بس اس آگ سے ڈرو جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اور جس آگ کو، جس جہنم کو تیار کیا گیا کس کے لیے؟ کافروں کے لیے. اب دیکھیں بات وہی ہوئی، پلٹی وہاں پر. گفتگو کہاں تھی؟ تین گروہ، متقین، کفار، منافقین. متقین صرف متقین ہے جو صرف نجات پانے والے، باقی دو گروہ نہیں. وہ کون ہیں؟ کفار حقیقی اور جو منافقین ہے، جو چھپے دشمن، چھپے کفار ہے. اعد للکافرین، یعنی کافر بن جاؤ گے تم. دشمن اگر قرآن اگر تم بنو، کافر ہو تم. قرآن کے مقابلے میں آؤ گے تو کافر ہو تم، چاہے وہ حقیقی کافر ہو اعتقادی لحاظ سے، پھر بھی دشمن قرآن ہو تم. اگر چھپ کر، منافق بن کر تم مسلمانوں کے درمیان میں افتراق قائم کرنا چاہتے ہو اور مسلمانوں کو کمزور کرنا چاہتے ہو، پھر بھی تم کافر ہو، دشمن قرآن ہو. دیکھیں اس کا پیغام، آخر جو لفظ ہے وہ یہ بتا رہا ہے ظاہراً کہ جو جہنم کافروں کے لیے تیار ہے وہ کون سے کافر؟ کہ جنہوں نے قرآن کے ساتھ دشمنی کی ہے اور جو قرآن کے بارے میں یہ کانسیپٹ رکھتے ہیں کہ یہ قرآن کلام مخلوق ہے، نہ کہ کلام خدا. ان کے لیے جہنم ہے، ان کے لیے جہنم ہے. اس لیے کہ یہ دشمن قرآن ہے، دشمن قرآن ہے. لہٰذا دشمن قرآن دشمن خدا ہے، دشمن قرآن دشمن رسول خدا ہے، دشمن قرآن دشمن امیر المؤمنین ہے، دشمن قرآن دشمن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، دشمن قرآن دشمن امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ہے. الگ نہیں ہے. انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی. تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. دونوں ساتھ ساتھ ہے، ایک کا انکار دوسرے کا انکار ہے. ایک سے دشمنی دوسرے سے دشمنی. قرآن سے اگر دشمنی کرو گے تو اللہ سے دشمنی ہے، پیغمبر خدا سے دشمنی ہے. انشاءاللہ آگے کچھ اور ہیں مطالب. ٹائم کافی آگے. قبلہ کے سامنے معذرت چاہتا ہوں، آپ سے ہم نے استفادہ کرنا تھا اور آپ کو بٹھایا باقاعدہ، اس پہ بھی معذرت. مصروف ہیں بہت زیادہ ماشاءاللہ. خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم بحق قرآن و بحق ناطق قرآن ہمارے اس قلیل عبادت کو قبول فرمائے.